بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر اور پکی سچی توبہ کر کے نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تہجد کی نماز کے بارے میں، اس نماز کے بارے میں کہ جس کے پڑھنے سے ہماری زندگی اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اس نماز کی فضیلت، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ، اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے پڑھنے کی کیا ٹائمنگز ہے، اس کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں، اور کتنا سو لینا بھی ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آتا ہے تہجد کی فضیلت اور اہمیت۔ تو دیکھیں، تہجد کی نماز معجزوں کی نماز ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ اس نماز سے واقعی معجزے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کی اذان نہیں ہوتی، یہ دل کی اذان سے پڑھی جاتی ہے، اور یہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم رات کو الارم لگا کے سوتے ہیں کہ ہم تہجد پڑھیں گے، مگر جب ہمیں تہجد کی توفیق نہیں ملنی ہوتی تو الارم کی آواز بھی بے آواز ہو جاتی ہے، یا پھر الارم کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہی نہیں۔ اور اس کی وجہ بھی ہماری دن بھر کی بے بنیاد ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ یعنی اگر ہم دن بھر اللہ تعالیٰ سے غافل رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتے، یعنی وقت پہ نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، نماز کو درست نہیں کرتے، تہجد کی نماز پڑھنے کی چاہت دل میں نہیں جگاتے، اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں جاتے، گناہوں سے نہیں بچتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، اس سے دعا نہیں کرتے، اس سے دور رہتے ہیں، تو پھر اگر ہم الارم لگا بھی لیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی توفیق نہیں دیتے، کیونکہ تہجد پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ کیونکہ تہجد کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہوگی۔ دیکھیے، ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ہماری کوئی ایسی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ قبول ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، تو ہم کہیں سے تہجد کی اہمیت کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ چلو آج سے میں تہجد پڑھوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے اس نماز کی توفیق مانگتے ہیں۔ 1 دن کوشش کرتے ہیں، 2 دن کوشش کرتے ہیں، 3 دن کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز اپنی درست کرتے ہیں، قرآن کی طرف جاتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ کر کے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر ہمیں تہجد کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ بلکہ میں تو آپ کو یہ کہوں گی کہ جس وقت کا ہم الارم لگاتے ہیں، بعض اوقات وہ الارم بجنے سے پہلے ہی خود بخود اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہماری آنکھ کھلوا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ میرے اس بندے کو جگا دو، میرا یہ بندہ مجھ سے بات کرے گا، مجھ سے دعائیں کرے گا، مجھ سے راز و نیاز کرے گا۔ تو غیبی طور پر کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم جاگ جاتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہمیں تہجد کی توفیق ملنی ہوتی ہے تو ہماری آنکھوں سے نیند اچانک سے اوجھل ہو جاتی ہے، چاہے ہم رات میں کتنا ہی لیٹ کیوں نہ سوئے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو چلے ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ تہجد کی توفیق یوں ہی نہیں مل جاتی، یہ بہت ہی اللہ کے خاص اور سلیکٹیو بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلاتا ہے۔ اور ہاں، فجر ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، مگر تہجد ہر کوئی نہیں پڑھتا۔ مان جائیں کہ اگر آپ تہجد پڑھنے والے بن جائیں گے نا، تو آپ کی لائف ایسے چینج ہونے والی ہے کہ آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ بس ایک بار آپ پڑھ کے تو دیکھیں، اس میں آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ ایسا تیر ہے جو کبھی اپنا نشانہ مس نہیں کرتا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے محبت مانگنے والا کہ میں اس کو اپنی محبت سے مالا مال کر دوں۔ تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگا کرے، کیونکہ اگر ہمیں اللہ کی محبت مل گئی تو پھر تو ہمیں دنیا کی کسی محبت کو پانے کی جستجو بھی نہیں رہے گی، بلکہ جس محبت کو پانے کے لیے آپ اس نماز میں اٹھے تھے وہ محبت خود بخود آپ تک آ جائے گی۔ تو اب بات کرتے ہیں تہجد کی نماز کی ٹائمنگ کی، کہ اس نماز کا وقت کیا ہے۔ ویسے تو بیسیکلی عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز تک کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ تہجد کا ٹائم ہے۔ آپ کسی بھی وقت تہجد پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نیت کر کے تہجد پڑھ سکتے ہیں، مگر جو سب سے افضل ٹائم ہے، جو سب سے بہتر ٹائم ہے،
وہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز سے 2 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں یا 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، کیونکہ وہ رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے تمام بندے سو رہے ہوتے ہیں اور چند ہی بندے ہوتے ہیں جو محنت سے اٹھتے ہیں، اپنی نیند قربان کرتے ہیں، صرف اسی لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوتی ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو اگنور کر دے؟ تبھی تو جا کے معجزے ہوتے ہیں۔ اور اس وقت میں آپ یقین کریں، اتنا سکون ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، کوئی بھی ہمیں ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے۔ تو خوب اس ٹائم پہ اٹھا کریں اپنی مشکلیں، اپنی مایوسیاں، اپنی پریشانیاں، اپنی ہر تکالیف اللہ تعالیٰ سے شیئر کیا کریں۔ اور آپ نوٹس کیجئے گا کہ جب آپ تہجد پڑھیں گے نا، اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں کریں گے، روئیں گے، راز و نیاز کی باتیں کریں گے، ڈیفینیٹلی اس کے بعد تو ہم سو ہی جاتے ہیں، فجر پڑھ کے ذکر و اذکار کر کے ہم سو ہی جاتے ہیں، اگر ہم نے کہیں جانا نہیں ہوتا، یعنی جاب پر یا اسکول پر یا کالج میں یا کہیں بھی، تو پھر ہم سو جاتے ہیں۔ تو جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا، تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی دوسری دنیا میں گئے تھے۔ مطلب آپ کے اور اللہ کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں وہ اتنی سکون بھری ہوتی ہیں کہ صبح کی رونق میں سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کتنا پیارا وقت تھا، کتنی خاموشی تھی، کتنا سناٹا تھا، میں تھی اور میرا اللہ تھا۔ آپ یہ کر کے دیکھیے گا۔ اور ایک اور بات کہ جب آپ کو تہجد کی لگن لگ جاتی ہے نا، اور ایک اور بات کہ جب آپ کو تہجد کی لگن لگ جاتی ہے نا، تو پھر کبھی ایسا ہو کہ آپ 1 دن یا 2 دن آپ کی آنکھ نہ کھلے، آپ تہجد پڑھ نہ پائیں، آپ اٹھ نہ پائیں، تو پھر صبح اٹھ کے آپ کو ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ آج میں نے تہجد نہیں پڑھی، یا آج میں نے اپنی تہجد کی نماز مس کر دی، آج میں نے اللہ تعالیٰ سے باتیں نہیں کی، آپ کو ایک دکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم بات کرتے ہیں تہجد کی رکعت کی، کہ تہجد کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کوئی مشکل نماز نہیں ہے، آپ جتنی چاہے اتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی تعداد نہیں، مگر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ اتنی محنت کر کے اٹھے ہیں تو کم سے کم 4 رکعتیں تو آپ پڑھ ہی لیں، ٹھیک ہے؟ سمپل جیسے ہم اپنی فرض نمازیں ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہم تہجد کی بھی 2 رکعتیں کر کے نماز پڑھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں تہجد کی نماز کی نیت کی۔ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو دل میں بھی نیت کر لیں، اور اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو جس طریقے سے ہم فرض نماز کی نیت کرتے ہیں، آپ ان الفاظ میں تہجد کی بھی نیت کریں گے۔ جیسے نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز تہجد کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے قبول فرما۔ اب بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھیں۔ تو دیکھیے یہ صلاۃ الحاجت کی نماز ہے، یعنی کہ اس میں ہمیں دعا مانگنی ہوتی ہے، تو آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، آپ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ اگر ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں پورے ایک قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ باقی جیسے ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ سب طریقہ ویسے ہی ہوگا، لیکن ہاں ہم ان سجدوں کو تھوڑا لمبا کریں گے۔ جیسے ہم ہر نماز میں اتنے لمبے سجدے نہیں کرتے، ویسے بھی فرض نمازوں میں ہمیں اتنے لمبے سجدے نہیں کرنے چاہیے، مگر تہجد کی نماز کے سجدے آپ لمبے کیا کریں، کیونکہ سجدے کی حالت وہ حالت ہوتی ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جاتے ہیں۔ تو جیسے بیسکلی ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، تو یہ ہم اپنی فرض نماز میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 3 مرتبہ۔ تو تہجد کی نماز میں آپ کوشش کیا کریں کہ آپ 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ کی جو بھی دعا ہے آپ وہ مانگ سکتے ہیں، یعنی جو قرآنک دعا ہے آپ وہ مانگے، یعنی اللہم والی۔ آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، جیسے ربی زدنی علما، تو آپ پڑھیں اللہم ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، کہ اے اللہ مجھے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اے اللہ مجھے حق کو حق کی صورت میں دکھا تاکہ میں اس کی پیروی کر سکوں، اور مجھے باطل کو باطل کی صورت میں دکھا تاکہ میں اس سے بچ سکوں۔ تو اس طریقے سے سجدے کی حالت میں ہم اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہوتے ہیں، تو ہم آہستہ آہستہ کر کے اپنی جو بھی دعا ہے وہ ہم مانگ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے قریب ہے کہ جب ہم سجدے کی حالت میں جو بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں۔
تو تہجد کے سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ بہت دفعہ پڑھا کریں، یعنی آپ 7 دفعہ تو ضرور پڑھا کریں، مگر بہت پیار سے، بہت سکون سے محسوس کر کے پڑھا کریں اور آہستہ آہستہ کر کے پڑھا کریں۔ اور پھر جو بھی اللہم والی جو دعائیں ہیں، اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، تو جو بھی دعا ہے آپ وہ مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں، یعنی یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا سمیع، یا مجیب، یا وہاب، یا حی یا قیوم، تو جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدے کی حالت میں پکارا کریں۔ پھر یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد آپ اپنی جو بھی دعائیں ہیں آپ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے کیا کریں۔ آپ دیکھیے کہ اس نماز کو آپ مس نہ کریں، آپ ایٹ لیسٹ 2 ہفتے یا 3 ہفتے اس نماز کو پڑھ کے دیکھیں، پھر دیکھنا آپ کی عادت ہو جائے گی، پھر تو آپ کو اس نماز کے بغیر سکون ہی نہیں ملے گا۔ اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں ایسے معجزات ہوں گے جو آپ نے کبھی سوچے نہیں ہوں گے۔ آپ کی زندگی میں بہت چینج آئے گا، بہت چینج آئے گا۔ آپ کی زندگی کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی دکھ ہے، تکلیف ہے، تو آپ اس نماز کو شروع کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آئے گا۔ کیونکہ میں نے خود اپنی زندگی میں تہجد کی نماز کے بہت بینیفٹس دیکھے ہیں، بہت زیادہ۔ آپ یقین کریں ایسی ایسی چیزیں میری زندگی میں ہوئی ہیں جو میں بتا بھی نہیں سکتی۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو دونوں جہاں مل جائیں گے، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ یعنی تہجد پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا ہوتا ہے۔ دیکھیں ویسے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ٹائم پہ دینے کے لیے تیار ہے، دعا کے لیے کوئی وقت نہیں ہے کہ اس وقت میں دعا کریں اور اس وقت میں دعا نہ کریں۔ ہم ہر وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، 24/7 ہم ہر ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، مگر کچھ مخصوص وقت ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو پھر ہم کیوں مس کر دیتے ہیں اس ٹائم کو؟ اور پھر ہم دن بھر لوگوں کے آگے روتے ہیں کہ میری یہ پریشانی ہے، میرے اوپر یہ مشکل ہے، میرا یہ کام نہیں ہو رہا۔ تو پلیز ایک دفعہ آپ تہجد کے ذریعے اللہ سے جڑیں۔ تو دیکھیں بالکل نہ سوچے کہ یہ میری دعا ناممکن ہے، یہ کیسے مل سکتا ہے، یہ مجھے کیسے مل سکتا ہے، چھوٹا منہ بڑی بات، میں تو بہت بڑی چیز مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں، پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ تو دیکھیں آپ ایسی چیزیں، ایسے خدشات اپنے ذہن سے مٹا دیں، کیونکہ یہ صرف دنیا کی باتیں ہیں۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آپ اٹھا کریں تہجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے خوب مانگے، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگا کریں، اور اپنی دعاؤں میں یہ ورڈز یوز کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی شان کے مطابق عطا کر، میری اوقات کے مطابق نہیں۔ یا اللہ اپنے خزانوں سے عطا کر، اپنی محبت کے مطابق عطا کر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے تو وہ ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تہجد کی نماز پڑھا کریں، تو کوشش کریں کہ اگر آپ زندگی کے کسی بھی اپس اینڈ ڈاؤن سے گزر رہے ہیں، کوئی بھی ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، کچھ بھی ہے، تو پلیز ایک دفعہ آپ تہجد اسٹارٹ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کامنٹ باکس میں ایک دل چھوڑ دیں، تاکہ مجھے پتا چلے کہ اتنے لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی۔ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل بیرا لیا کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں، تاکہ آپ تک میرے چینل کے تمام اپڈیٹس بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو تہجد پڑھیں، خوب دعا کریں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور سب سے بڑھ کر میرے لیے بھی دعا کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔